نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور میری ماں و بہنوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ یونس آیت نمبر 9 اور 10 تلاوت فرمائی۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کا رب ان کو ان کے مومن ہونے کے ان کے مقصد یعنی جنت تک پہنچائے گا، اور ان کی رہنے کی جگہ ایسی ہوگی، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، نعمتوں کے باغات ہوں گے، اور ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، اور ان کا سلام جنت میں السلام علیکم ہوگا، اور ان کی آخری بات الحمدللہ رب العالمین ہوگی۔ میرے بھائیو بہنوں، اصل ٹھکانہ ہمارا جنت ہے۔ ہر انسان، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، دنیا کے اندر سکون اور راحت کی تلاش میں ہے، اور اسی سکون اور راحت کی تلاش میں صبح سے شام ہوتی ہے اور شام سے صبح ہو جاتی ہے، اور زندگی پوری یوں ہی تمام ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں نہ سکون ملتا ہے اور نہ راحت ملتی ہے۔ کسی نہ کسی طرف سے ہم کو ٹینشن اور غم لاحق ہوتا ہے۔ ایک طرف سے سکون ہے تو دوسری طرف سے غم بھی ساتھ میں ہوتا ہے۔ کیوں کہ یہ دنیا ہے، اور دنیا کا نظام اسی طرح سے ہوتا ہے کہ یہاں پہ خوشی اور غم ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ میرے بھائیو بہنوں، اگر آپ کو ہمیشہ بغیر غم کے رہنا ہے تو وہ جگہ جنت ہے۔ جنت میں کوئی خامی نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ایک دن بصرہ کی گلیوں میں پھر رہے تھے کہ ایک کنیز کو یعنی باندی کو دیکھا کہ بہت شان و شوکت سے سج دھج کے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ میں اس کے خادم ہیں، نوکر ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، بہت تکبرانہ انداز میں وہ نکل رہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کسی بادشاہ کی کوئی سواری جا رہی ہو یا بادشاہ کی کوئی باندی جا رہی ہو۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے آواز دے کر پوچھا کہ اے باندی، کیا تیرا مالک تجھے فروخت کر سکتا ہے میرے ہاتھ؟ کیا تجھے بیچ سکتا ہے؟ کیونکہ میں تجھے خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ باندی نے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، پھٹے پرانے کپڑے، بکھرے ہوئے بال، فقیرانہ انداز، ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ اگر میرا مالک مجھے بیچنے بھی لگے تو کیا تم مجھے خرید سکتے ہو؟ تم تو خود ایک فقیر ہو، تم مجھے کیسے خرید سکتے ہو؟ میں تو بہت مہنگی ہوں۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں تمہیں خرید سکتا ہوں۔ تو باندی نے اپنے نوکروں سے کہا، اوہ، یہ چلو اس کو اپنے ساتھ میں لے لیتے ہیں اور میرے آقا کے پاس ان کو حاضر کریں گے، تھوڑی سی موج اور مستی ان کی باتوں سے ہو جائے گی، ذرا کوئی ہنسی کا ماحول مل جائے گا، تھوڑا سا کچھ مذاق ہو جائے گا ان کے ساتھ۔ وہ لے کے چلی گئی۔
سارا قصہ اپنے آقا کو سنایا. آقا بھی بہت ہنسا کہ کون ہے میرے سامنے، حاضر کرو. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو حاضر کیا گیا. جیسے ہی اس شخص نے آپ پر نظر ڈالی تو آپ کا رعب اس کے دل میں بیٹھا. ایک ہیبت، ایک ڈر، ایک خوف اس کے دل میں آ گیا. کیونکہ اللہ والوں کا چہرہ ہوتا ہے، اللہ والوں کا ایک اثر ہوتا ہے. اس نے کہا کہ حضرت آپ اس کی کیا قیمت لگا سکتے ہیں؟ کہ آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں میں اس کو خرید سکتا ہوں. میرے نزدیک اس کی قیمت صرف کھجور کی 2 گٹھلیوں کی برابر ہے. کھجور کی 2 گٹھلیوں کی برابر. انہوں نے پوچھا کہ کیوں آپ نے یہ قیمت کس بنیاد پر تجویز کی ہے؟ تو فرمانے لگے کہ اس کے اندر خامیاں بہت ہے، اس کے اندر کمیاں بہت ہیں. کہ کیا کمی ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر کیا کمی ہے؟ فرمانے لگے جب یہ عطر نہیں لگاتی تو اس میں بو آنے لگتی ہے. اگر یہ منہ صاف نہ کرے تو منہ سے بدبو آنے لگے. اور اگر اپنے ان خوبصورت بالوں میں کنگھی نہ کرے، چوٹی نہ ڈالے اور تیل نہ لگائے تو اس کے سر میں جو پڑ جائے اور بال خراب ہو جائیں. اور جب اس کی عمر زیادہ ہو جائے گی تو یہ بوڑھی ہو جائے گی، کسی کام کی نہیں رہ سکتی. حیض اسے آتا ہے، گندگیاں اس سے نکلتی ہیں، طرح طرح کی نجاستوں سے یہ آلودہ ہے. یہ تو ظاہری عیب ہے. اب اندرونی عیب بھی اس کے اندر موجود ہیں کہ تم سے اگر محبت ہے تو غرض کے ساتھ ہے. یہ وفا کرنے والی نہیں اور اس کی دوستی سچی دوستی نہیں. تمہارے بعد تمہارے جانشین سے ایسے ہی مل جائے گی جیسا کہ اب تم سے ملی ہوئی ہے. اس لیے اس کا اعتبار نہیں. اور میرے پاس اس سے کم قیمت کی ایک باندی یعنی کنیز ہے جس کے لیے میری 1 کوڑی بھی صرف نہیں ہوگی، 1 روپیہ بھی میرا خرچ نہیں ہوگا. اور وہ سب باتوں میں اس سے زیادہ ہے. زعفران، مشک اور جوہر نور سے اس کی پیدائش ہے. اگر کسی کھارے پانی میں اس کا آب دہن گرا دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے اور خوش ذائقہ ہو جائے. اور جو کسی مردے کو اپنا کلام سنا دے تو وہ بھی بول اٹھے. کبھی وہ بوڑھی نہیں ہوگی، کبھی اس کی خوبصورتی میں کمی نہیں آئے گی. اس کی ایک کلائی کی خوبصورتی ایسی ہے کہ چاند اور سورج کی روشنی کم پڑ جائے. تو میرے بھائیو بہنوں، یہ ساری تفصیلات بتانے کے بعد میں کہنے لگی کہ اب بتاؤ کون سی زیادہ اچھی ہے؟ تو سب نے کہنے لگے کہ وہی زیادہ اچھی ہے جس کو آپ نے بتایا ہے، وہی بہتر ہے. لیکن وہ کیسے حاصل ہوگی؟ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو. رات کے کچھ حصے میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کی تسبیح بیان کرو، وہ آپ کو مل جائے گی. میرے بھائیو بہنوں، وہ اتنا سننا تھا. ان الفاظ کے ایسے اثر ہوئے، ایسا اثر ہوا کہ پوچھنے لگے کہ وہ ہے کہاں؟ تو فرمایا کہ وہ جنت میں ہے. وہ حور ہے کہ جس کو گندگی نہیں، ہمیشہ جوان رہے گی. نہ پیشاب ہے، نہ تھوک ہے، نہ پاخانہ ہے، نہ پسینہ ہے، کچھ نہیں ہے. ہمیشہ تمہارے ساتھ میں رہے گی، ہمیشہ تم سے وفا کرے گی، تمہاری بن کر رہے گی. اور ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں تمہارے لیے اللہ نے بنا کے رکھی ہیں. تو میرے بھائیو بہنوں، اتنا سننا تھا. وہ اپنی باندی سے پوچھنے لگا کہ شیخ نے جو فرمایا ہے کیا وہ صحیح ہے؟ باندی نے کہا کہ بالکل صحیح فرمایا ہے، بہت اچھی باتیں انہوں نے بتائی ہیں. تو آقا نے کہا کہ آج سے تجھے میں آزاد کرتا ہوں.
اور اتنا پیسہ میرا رکھا ہوا ہے وہ تو لے لے اور تو میرے یہاں سے نکل جا، تو آزاد ہے۔ نوکروں سے کہا کہ تم سب آج سے میرے یہاں کام نہیں کرو گے، اور جتنا یہ میرا مال ہے یہ اتنا میں تمہیں دیتا ہوں۔ باندی کا بھی دل پلٹ گیا، اللہ نے ہدایت عطا فرمائی اور کہا کہ میرے آقا تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری ہے، میری زندگی ادھوری ہے، میں بھی تمہارے ساتھ میں ہی چلی جاؤں گی، جہاں تم رہو گے جیسے تم رہو گے چلی جاؤں گی۔ آقا نے اپنا جو شاہی لباس تھا اس کو اتارا، اس کو اتار دیا، اور دروازے پر جو پردہ ٹنگا ہوا ہوتا ہے موٹا سا کپڑا وہ اپنے تن کو ڈھاکا اور اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ سب محل کو چھوڑ دیا، شان و شوکت کو چھوڑ دیا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے دونوں، باندی بھی اور آقا بھی۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ان دونوں کو دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے۔ میرے بھائیوں بہنوں، اصل سمجھنے کی بات ہے، اصل سمجھ میں آنے کی بات ہے کہ ہم کو آج تک کتنی جنت سمجھ میں آئی ہے، کتنی جنت کو ہم نے سمجھا ہے، وہاں کی آشائشوں کو کتنا ہم نے سمجھا ہے، کتنا یقین ہمارے اوپر ہے۔ وہ ہماری عملی زندگی بتاتی ہے، ہماری زندگی بتاتی ہے کہ ہمارا یقین کتنا ہے جنت کے اوپر۔ آج ہر انسان صرف ایسا لگتا ہے کہ اس کو کبھی مرنا ہی نہیں ہے، ایسی تیاریاں وہ دنیا میں رہنے کے لیے کرتا ہے کہ اس کو کبھی جانا ہی نہیں ہے، حالانکہ اس کو ہر حال میں جانا ہے، چاہے وہ کسی ایک ملک کا مالک بن جائے یا پوری دنیا کا مالک بن جائے، ایک نہ ایک دن اس کو موت آ جائے گی اور وہ قبر کے گھڑے کے اندر چلا جائے گا، اس کا بدن مٹی کھا جائے گی اور پھر قیامت تک قبر کے اندر پڑا رہے گا، اور پھر اس کے اعمال کے بقدر اس کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے میری ماں بہنوں سے کہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ آخرت کی تیاری کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کا خوب ذکر کریں اور اپنی اولادوں کو دین سکھائیں۔ کیوں کہ یہ دین ہی آپ کی اولاد مرنے کے بعد لے کر جائیں گی۔ دنیا کی چاہے تمہیں کتنی بھی بڑی ڈگری دلوا دو، موت تک ساتھ دے گی، اور موت کے فوراً بعد وہ ڈگریاں ساری کے ساری ساتھ چھوڑ دیں گی۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ سب دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔